السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج میں شام میں لائیو آئی ہوں تقریباً 5:30-6 بجے کے قریب, اور بڑا ہی اچھا رسپانس ملا ہے. اور میں اس وقت بہت زیادہ پریشان تھی, ایسے ڈپریس سی ہوئی تھی, تو دل کیا آپ لوگوں سے لائیو آ کے بات کروں. بہت اچھا لگا, اور اس کے بعد میں نے بڑا ہی ہلکا پھلکا لائٹ سا فیل کیا, اور اتنی اچھی موٹیویشن ملی کہ اب میں بچوں کو سلا کے, اب یہ تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہے, بچوں کو میں نے سلا دیا ہے. اور میں نے اس کے بعد سوچا آج چھوٹے چھوٹے کام سارے میں خود دیکھتی ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا بچے میرے ساتھ ہیلپ کروا دیتے تھے اور پھر سوتے تھے, لیکن آج میں نے بچوں کو ٹائملی 9 بجے کے قریب لٹا دیا ہے, کیونکہ آج کل نا تھوڑا فلو اس طرح سے پھر سے بچوں کو ہو رہا ہے. تو بیٹی تھوڑی سی اپسٹ ہوئی ہوئی تھی, تو میں نے کہا آپ آرام کر لو. میں کچن میں آئی ہوں, سب سے پہلے میں نے سوچا کہ پانی دیکھتی ہوں, بچوں کے سپر بھرنے والے ہیں, بچوں کی اسکول کی بوٹلز دیکھ لوں. اور جب میں کچن میں بیک سائڈ پہ آئی ہوں نا, تو سچ میں چیزیں بکھری پڑی تھی. تو میں نے سوچا کہ چلے کوئی بات نہیں, پہلے نا سب سے پہلے سپر کو فل کرتی ہوں, بوٹل اسکول کی میں نے بھر کے رکھ دی ہیں. اس کے بعد جو چیزیں بکھری ہیں ان کو سمیٹتی ہوں. اچھا, انکل جو ہے نا وہ میرے ہیلپر بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے, لیکن یہ کہ وہ شوز پالش کر کے گئے ہیں, تو ہر چیز ویسے ہی پڑی ہوئی, اس کا باکس بھی کھلا ہوا, ہر چیز کھلی پڑی ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے بلکہ آپ کو اپنے ولاگ میں شیئر بھی کیا تھا کہ شوز کے لیے میں نے ایک شوز پالش اور برشز کے لیے نا میں نے ایک باکس لگایا ہوا ہے, وہ میں نے کہا سمیٹوں. اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سارا دن کی بکھری ہوتی ہے نا, دل کرتا ہے کہ ایک دفعہ شام میں یا رات میں نا سمیٹ کے بندہ سوئے, کیونکہ صبح پھر آپ کو پتہ ہے وہی چیزیں دوبارہ سے بکھرنی ہے. اور بہتر ہوتا ہے کہ رات کا یا شام کا جتنا بھی وہ کہتے ہیں نا بکھری ہوئی چیزیں وہ ساری سمیٹ لی جائے نا. میں نے سوچا سب سے پہلے چیزیں سمیٹتی ہوں. پھر کچھ برتن پڑے ہوئے دیکھے ہیں میں نے, بچوں نے کچھ آرڈر کیا تھا رائس وغیرہ. آج کل پتہ ہے رات میں کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا, دوپہر میں بچے کچھ کھاتے ہیں تو رات میں ان کا دل ہوتا ہے کوئی سینڈوچ کھا لیں, کوئی رائس کھا لیں, مطلب اس طرح سے. تو میں نے سوچا کہ چلیں وائی ناٹ, میں اب نا فارغ ہی ہوں, اور کام کرنے سے مجھے تھوڑی سی آج نا اچھا فیل ہو رہا تھا, موٹیویشن سے آ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ اپنی رات کی روٹین کو, نائٹ روٹین کو تھوڑا سا پروڈکٹیو بناتی ہوں, اور آپ لوگوں سے گپ شپ بھی کرتی ہوں, اور ساتھ ساتھ جو اپنا کام بھی سمیٹ لیتی ہوں. بیٹی نے نوڈلز بنائے تھے, اس کے برتن پڑے ہوئے ہیں, بیٹے نے رائس منگوائے, تو میں نے سوچا جلدی سے نا برتن سمیٹ دیتی ہوں. اور اتنے زیادہ نہیں ہیں, اب کو پتہ ہے رکھنے کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, میں گیلے کر کے رکھ سکتی تھی, صبح میرے ہیلپر نے آنا تھا دھو دینا تھا. لیکن مارننگ میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ برتن ناشتے کے بھی اکٹھے, اور اتنا ڈھیر برتنوں کا ہو جاتا ہے نا, تو سمجھ لیں کہ دن کا ان کا جو آغاز ہوتا ہے نا میرے ہیلپر کا, گھنٹہ برتنوں پہ جاتا ہے. تو اب یہ کہ موسم کافی حد تک بہتر ہے, اب تو سردی نہیں ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دقت ہو, یا مجھے پریشانی ہو, یا مجھے بیمار ہونے کا ڈر ہو, اس طرح نہیں ہوتا. میں اس لیے چھوٹے موٹے برتن نا رات میں ہی سمیٹ لیتی ہوتی ہوں. سم ٹائم اگر طبیعت اپ اینڈ ڈاؤن ہو نا تو میں پھر چھوڑ دیتی ہوں نا, لیکن کوشش کرتی ہوں کہ جتنے برتن ہو جائے دھو کے ہی بندہ پانی پھیر کے سوئے نا. تو اب جلدی برتن سمیٹتی ہوں. اچھا, میں آج آپ لوگوں سے نا یہی بات کرنے جا رہی ہوں کہ میں نے جب لائیو آئی ہوں نا, تو میں نے آپ لوگوں سے نا ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا اباؤٹ ڈپریشن, اباؤٹ ٹاکسک پیپل, ہاؤ ٹو اوور کم اٹ, اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹاکسک پرسنس. تو کل بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میرا یہی دل ہے, اور اگر آپ لوگ کو پسند آیا آج کا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل بھی میرا یہی دل ہے کہ میں 5:30-6 بجے کے قریب نا ان شاء اللہ 6 بجے میں آپ لوگوں سے لائیو آؤں گی اور بات کروں گی. اور آپ لوگوں نے بھی ضرور لائیو آنا ہے, اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کیا پسند کرتے ہیں اور کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات کروں گی. اچھا, مجھے اچھا لگا, اس لیے میرا دل ہے کہ کل میں پھر سے آپ لوگوں سے لائیو آؤں اور لائیو بات کروں نا. آج مجھے بلکہ لائیو آئی ہوں, نہ مجھے لائیو آنا آ رہا تھا, نہ لائیو آؤٹ ہونا آ رہا تھا, مطلب وہ مجھے کرنا ہی نہیں آ رہا تھا. لیکن یہ کہ جب ایک چیز آپ کرتے ہیں نا تو پھر سیکھ بھی جاتے ہیں. تو میرا خود سے اپنا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں نا یوٹیوب پہ آ کر جب میں نے کام کرنا شروع کیا نا, تو سچ میں نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. آپ کو کس طرح سے اپنی روٹین کو ڈسپلن کرنا ہے, آپ لوگوں نے کس طرح سے ویڈیو کو بنانا ہے. اچھا, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ویڈیو بنانا یا یوٹیوب پہ ولاگنگ کرنا اٹس اے ویری ایزی ٹاسک. بہت مشکل ٹاسک ہے سچ میں. میں پہلے خود, اچھا میں اپنی ایک بتاؤں کہ میں جب خود دیکھتی تھی نا پہلے ویڈیوز کسی بھی یوٹیوبر کی, یہ کہتی تھی کہ یہ کیا فارغ سا ویلا سا کام ہے. سچ میں اتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے نا. پہلے آپ بلاگنگ کرو اپنی, اگر آپ نے کوکنگ ویڈیو بنانی ہے, اگر آپ نے کوئی موٹیویشنل ویڈیو بنانی ہے, یا آپ نے ڈیلی بلاگنگ کرنی ہے, پہلے آپ اس کو ویڈیو کو بنائیں, پھر اس کو ایڈٹ کریں, وائس اوور کرنا ہے تو وائس اوور کریں. اٹ ٹیکس لاٹس آف ٹائم, 3 hours تو کہیں نہیں جاتے. تو یہ مطلب اچھا خاصا محنت والا کام ہے, اور یہ کام ہے. اچھا, میں وہی آج بھی آپ سے یہی بات, جب لائیو آئی تھی یہی بات کری تھی کہ بلاگنگ سے مجھے نا جو فضول ٹائم ضائع کرنا یا فضول بیٹھ کے ویلا ٹائم ہونا, وہ مجھے بالکل نہیں ملتا جب سے میں نے بلاگنگ شروع کی ہے. اچھا کام ہے نا, چلیں ٹھیک ہے, گھر سے کر رہے ہیں,
آپ سے گپ شپ بھی ہو جاتی ہے اور گھر کے کام بھی ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ بلاگنگ بھی ہو رہی ہے، اور ایک پازیٹیو کام ہے۔ دیکھیں آپ اگر اچھی پازیٹیو چیز کسی کو پروموٹ کر رہے ہیں نا تو آپ پازیٹیو کام ہی کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ دوسرے یوٹیوبرز جو مجھے لگتا ہے سم ٹائمز کہ ان میں پازیٹیوٹی نہیں ہے، پازیٹیو کام نہیں کر رہے، کام ایسا کریں جس سے کسی کو ہیلپ ہو، کوئی پازیٹیوٹی کی طرف جائے نا۔ اچھا میں کچن میں سارے برتن وغیرہ رکھ لیے، میں اب سب سے پہلے دیکھوں گی فریج کو، دودھ، بریڈ، انڈے، ہر چیز ہے، کیونکہ صبح جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت باہر بھگانا ہسبینڈ کو یا چیزیں لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ناشتہ پڑا ہوا، شکر ہے الحمدللہ ناشتہ ہے۔ اب میں لاؤنج میں آتی ہوں، میرے بچوں نے نا ویسے تو موسٹلی چیزیں اپنے اپنے ٹھکانے پہ رکھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی بچے کہیں ریموٹ چھوڑ دیتے ہیں، کہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی سمیٹتی ہوں۔ اس سے پہلے میں نا دعا پاکٹ جو ہے نا گائیڈ وہ کھولوں گی۔ آج میں آپ لوگوں سے دوبارہ شیئر کروں گی کہ ہم لوگوں نے دعا پاکٹ گائیڈ میں سے کتنی دعائیں پڑھ لی ہوئی ہیں، اور کون کون سی دعا کس پرپس کے لیے، کس مقصد کے لیے دعائیں ہیں، یہ آپ لوگوں سے ابھی میں شیئر کرتی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے بھی یہ جو دعائیں ہیں نا سچ میں اتنی کارآمد ہے نا، اتنی مطلب آپ کو ہیلپ فل ہوں گی۔ آپ کو کوئی بھی زندگی کے کسی حصے میں، کسی مرحلے میں پرابلم ہے نا، سچ میں ان دعاؤں کو پڑھیں تو آپ خود اس سے ابھر جائیں گے۔ اور ابھی میں نے 4 دعائیں جو ہے نا وہ ابھی شیئر کی ہیں، 4 دعائیں میرے بیٹے نے بلکہ پڑھی ہیں، تلاوت اس نے کی ہے، اور اگر زیر زبر کا کوئی ہو جاتا ہے تو معذرت جی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عربک ہماری زبان نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے بیٹے نے دعا پڑھی ہیں ساری، میں آج آپ کو دوبارہ دکھا رہی ہوں۔ 4 دعائیں ہم نے پہلے صفحے کی 4 دعائیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے جو 4 دعائیں یہ نا، یہ اتنی کمپیکٹ دعائیں ہیں نا کہ اگر یہ 4 دعائیں آپ لوگ شروع کر دینا تو آپ کے میرے خیال سے آدھے سے زیادہ مسائل جو ہماری زندگی کے نا وہ حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کی نا کام شروع کرنا ہے یا کوئی بھی ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، سیدھے راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہلی دعا ہے نا یہ دعا فار گائیڈنس ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی راستہ نہ سمجھ آ رہا ہو، ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ ہم یہ کام شروع کریں نہ کریں، تو یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھ کے اللہ کا نام لے کے آپ لوگ شروع کریں کام کو، اللہ پاک آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا۔ اس کو نا عربی میں بھی بتایا ہوا ہے، دعا کو دیا ہوا، اور انگلش ٹرانسلیشن بھی دی ہوئی ہے۔ کوئی اگر عربک نہیں پڑھ سکتا تو وہ انگلش ٹرانسلیشن پڑھ سکتا ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ دعا فار رائٹ ڈائریکشن ہے، ٹھیک ہے، دعا فار رائٹ ڈائریکشن۔ تو کون سا راستہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، کون سا راستہ ہمارے لیے نہیں ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں تو آپ کو راستے خود بخود سیدھے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور تیسری ہے دعا فار پروٹیکشن۔ کسی بھی شر سے، کسی برائی سے، کسی حسد سے آپ نے اپنی حفاظت اگر کرنی ہے نا تو اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ کہیں بھی باہر نکلنا چاہتے ہیں تو نکلیں ضرور۔ یہ اتنی کارآمد دعا ہے۔ اور فورتھ ون ہے جی، چوتھی جو ہے وہ دعا فار رزق۔ کس کو آج کے دور میں رزق کی تلاش نہیں ہے، یا کون نہیں چاہتا کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، کشادگی ہو؟ اس دعا کو پڑھیں۔ میں پھر سے بتاتی ہوں، عربک میں بھی ہے اور انگلش ٹرانسلیشن میں بھی اس کا ہے، آپ کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ 4 دعائیں ہیں، کمپیکٹ دعائیں ہیں، ابھی آگے بھی مزید دعائیں ہیں انشاءاللہ، وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ ٹوٹل میں آپ کو کاؤنٹ کر کے بتاتی ہوں، 4 دعائیں، 1 2 3 اینڈ 4، 4 دعائیں ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں میرے خیال سے بیسک دعائیں ہیں جو اگر آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہو جائے گی۔ آپ کو بہت ساری زندگی میں پرابلمس جو ہے نا آپ کے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ تو اس دعا گائیڈ، پاکٹ گائیڈ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اور یہ ساری قرآنی دعائیں ہیں، اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ قبولیت نہیں ہوگی، یہ ساری قرآنی دعائیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب بیک ٹو اپنے کام پہ جاتی ہوں۔ میں نے کہا آپ کو ساتھ میں یہ بھی دعائیں بھی شیئر کر دوں۔ میں دیکھتی ہوں سب سے پہلے تو میرے بچوں نے نا جوتے، اپنے انکل نے کہا تھا کہ صاف کر دیے ہیں، پتہ نہیں وہ رکھے یا نہیں رکھے۔ ہاں جی، جوتے، وہی بات آ گئی، کہیں چپلیں پڑی ہیں، کہیں جوتے پڑے ہیں، جوتے آرگنائز کر کے رکھتی ہوں تاکہ صبح بچوں کو ٹائم سے یا جگہ سے اپنی چیزیں مل جائیں۔ اس کے بعد اب میرا یہ ہوتا ہے سب سے پہلے جوتوں کے بعد پہلے باٹلز، بچوں کی اسکول باٹلز، پھر جوتے اور پھر بیگز، کیونکہ میرا بیٹا جو ہے نا اکثر اوقات نا اپنی چیزیں، بیگ تو بند کرتا ہے، رکھتا ہے چیزیں، لیکن کچھ چیزیں باہر رکھ دیتا ہے، اور صبح پھر اسے ہوتا ہے، بھاگ رہا ہوتا ہے، میری فلاں چیز بیگ میں نہیں ہے، میری فلاں چیز بیگ میں نہیں ہے۔ تو میری اب یہی کوشش ہوتی ہے کہ اب موسم اچھا ہے، میں نا بچوں کی چیزیں خود ایک دفعہ بیگ کو چیک کر لیتی ہوں۔ ابھی بھی دیکھیے گا اسٹل اس نے پاؤچ اس کا باہر پڑا ہوا ہے۔
اور بیٹی کی یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس نے اسٹیشنری شاپ سے لائی تھی. صبح ان کے کچھ اسکول میں پروجیکٹ ہے تو اس کو وہ چیزیں چاہیے، وہ الگ سے کی ہیں. پاکٹ فائل اس کی گری پڑی ہے. یہ دیکھیں میرے بیٹے کے نا حالات واقعات ایسے ہی ہیں. ویسے ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے، لیکن وہی بات ہے لڑکے جو ہے نا تھوڑے سے نہ ہو جاتے ہیں، لینینٹ ہو جاتے ہیں، ان کو آرگنائز رکھنا پڑتا ہے بار بار کہہ کے. تو چلیں ابھی وہ سویا ہوا ہے، میں نے یہ سوچا کہ اس کا بیگ میں خود پیک کر دیتی ہوں اچھے طریقے سے تاکہ صبح سے دقت نہ ہو، بیگ اٹھائے اور اسکول چلا جائے. صبح یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے، اسی میں انہوں نے تیار ہونا ہوتا ہے، ناشتہ کرنا ہوتا ہے، بھاگم بھاگ ملنا ملانا ہوتا ہے. تو وہ بچوں کے لیے نا صبح نا پریشانی کا باعث نہ بنے کوئی بھی چیز نا. تو بس اب بچوں کے بیگ پیک ہو گئے ہیں. اب میں ساتھ ساتھ ساری جگہوں کی نا لائٹس آف کرتی جاؤں گی کیونکہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے. پلیز پاکستانیوں بجلی کو نا آپ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں کیونکہ اب گرمیاں آ گئی ہیں. بل جو جن کے پنکھے بھی چلنے ہیں نا ان کے بل بھی ڈبل ٹرپل آنے ہیں. بچے سو گئے، میں نے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آج ماشاءاللہ بچوں کو نا میں نے جلدی سلایا کہ بچوں سے کہا ہے اور وہ ختم ہوئے پڑے ہوتے، تھکے پڑے ہوتے، پڑھ کے سارا دن وہ فوری سے لیٹ گئے. مجھے تھا ڈریسنگ ٹیبل دیکھوں، بیٹی کی پونیاں برشز، اس کو آج کل اس کے نا میں بتایا نا فلو ہے تو اس کے لپس ڈرائی ہوتے ہیں، تو اس کو میں نے ویسلین رکھی ہوئی ہے کہ صبح یہیں سے وہ یوز کر لیتی ہے. چیزیں اگر سامنے ہوں تو بچے یوز بھی کر لیتے ہیں. تو بس ایک دفعہ بچوں کے کمرے کو نظر ماری ہے، ساری چیزیں اپنی سیٹ ہیں. باٹلز میں نے بتایا میں نے ان کی بھر کے رکھ دی ہیں. تو تقریباً شکر الحمدللہ میری ساری چیزیں جو ہے نا نائٹ روٹین کی جو ہے نا جو مجھے مارننگ میں چاہیے ہوتی ہیں ساری الحمدللہ اپنی جگہ پہ آ گئی ہیں، ٹھکانے پہ آ گئی ہیں. سارا گھر بھی میں نے ایک دفعہ سے صحیح سیدھا کر دیا. اب میں اپنے روم میں جاتی ہوں کیونکہ میرا روم بھی شام سے یوز ہو رہا ہوتا ہے. ہسبینڈ بھی اندر آتے ہیں، آرام کرتے ہیں، بیٹا بھی ساتھ ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ادھر ادھر ہوئی پڑی ہوں گی ضرور. یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے دو جو گھر کے مرد ہیں اندر آئیں اور چیزیں آگے پیچھے نہ ہوں. دیکھیں دروازہ واش روم کا کھلا پڑا تھا اور یہ کھجور کے میں نے رکھے ہوئے جو ہے جارز. میرے خیال سے ان میں نا تھوڑی کھجوریں، ان کو بھی کسی دن نا اب ایک ہی جگہ کرتی ہوں آرام سے. ریموٹ دیکھیں کہاں پڑا ہوا ہے. میں نے کیا کہا تھا آپ لوگوں سے کہ ہمارے گھر کے مرد اگر کہیں آئیں اور چیزیں آگے پیچھے نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. تو بس میرا دل ہے اس کو سیٹ کروں اور چیزوں کو ساری آرگنائز کر دوں. اچھا پچھلے دنوں نا میرے ہسبینڈ کو بھی کافی فلو تھا، بیٹی کو بھی فلو چل رہا ہے، تو میڈیسن جو ہے نا وہ لا رہے ہیں اور ڈراور میں پھینکتے جا رہی ہے. یہ موبائل کے کورز کا ڈراور ہے. تو میرا یہی دل ہے کہ میڈیسن والی جو ہے نا جو باکس ہے میڈیسن باکس، یہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے بلاگ میں شیئر کیا ہوا ہے. میں نے آن لائن یہ منگوایا تھا میڈیسن باکس، بہت ہی کارآمد ہے. یہ اتنا مجھے فائدہ اس نے دیا نا سچ میں. سم ٹائم چیز کو ہم منگوا لیتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، لیکن وہ اتنی ہیلپ فل ہو گئی ہے نا میرے لیے. جتنی میڈیسنز ہوتی ہیں لائک پیناڈول، ایرینیک، جو بیسک میڈیسنز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں نا وہ سب کے سب میں نے اس میں رکھی ہوتی ہیں. اب وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ پچھلے دنوں میڈیسنز یوز ہوتی رہی ہیں، کچھ نہیں آتی رہی ہیں، تو وہ ساری کی ساری ڈرارز میں پھینکی ہوئی ہیں میرے بچوں نے، میرے ہسبینڈ نے. تو اب میرا دل ہے کہ ڈرار یہ میرے سائڈ ٹیبل پہ ہوتا ہے اور مجھے نا بے سکونی رہنی ہے رات کو کہ میں اس کو نا صحیح کر کے نہیں سوئی. تو ابھی ٹائم تھا میرے پاس، بس اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کرنا ہے. تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ نا اس باکس کو ارینج کر دوں. شاپر میں آپ کو میں نے بتایا کہ کچھ میڈیسنز نیو آئی ہیں. اچھا آپ کیا کریں وہ بھی میں آپ لوگوں سے کسی دن شیئر بھی کروں گی. میں نے اپنے بلاگ میں بھی شیئر کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں نا کسی بھی میڈیسن والے پتے میں، جس کو ہم کہتے ہیں دوائی والا جو پتا ہوتا ہے، اس میں اگر 6 ٹیبلٹس کا ہے تو اگر اس میں 2 یا 3 ہے تو اس کو کاٹ کے چھوٹا کر دیا کریں. اب اس کو کسی دن میں سیٹ کرتی ہوں. ابھی فی الوقت میں نے اسی طرح بند کر دیا ہے کہ چلیں ساری میڈیسن جو ہے نا باکس میں رکھ دی ہیں. اگر باکس سے باہر ہو نا تو ڈرار میں اسمیل آ جاتی ہے، اس وجہ سے میرا تھا کہ اس کو میں کم از کم نا باکس کے اندر ڈال دوں. کمرہ بھی ماشاءاللہ سے میرا آرگنائز ہو گیا. ویسے تو ہر چیز آرگنائز ہوتی ہے لیکن چھوٹی چیزیں جو پورا دن بچے اور گھر والے یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ سیٹ کر دوں نا تو تسلی سے بندے کو نیند بھی آتی ہے. اور صبح یہ ہوتا ہے کہ اتنا آپ کو کھلارا جو ہے نا وہ سمیٹنا نہیں پڑتا. بس اب میں روم کی لائٹ کم کروں گی. اب میرا می ٹائم شروع ہونے والا ہے. اب میں تھوڑا سا ٹی وی لگاؤں گی، کچھ سیزن دیکھوں گی نیٹ فلکس پہ، کچھ اچھا لگا ہو تو دیکھوں گی. اور دیکھتے دیکھتے آپ کو پتہ مجھے نیند آ جائے گی، اس لیے لگا لیتی ہوں کہ چلیں یہ ٹائم تھوڑا سا نا بندہ اچھا گزر جاتا ہے. ہسبینڈ میرے ان کے فرینڈس کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر میں آئیں گے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ تب تک مجھے جاگنا بھی ہے تو چلیں وائی ناٹ کہ میں تھوڑا ٹی وی انجوائے کرتی ہوں. آج کل بہت اچھے سیزنز آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی ضرور دیکھیے گا اور انجوائے کیجیے گا. اور اگر آپ اکیلے ہوتے ہیں تو ضرور ٹی وی ٹائم یا می ٹائم کو انجوائے کیا کریں. اور اگر اس کے ساتھ چائے ہو جائے نا تو کمال ہو جائے گا. لیکن ابھی میرا چائے پینے کو دل نہیں ہے. اگر میں نے چائے پی تو پھر مجھے نیند نہیں آئے گی، تو اس لیے ابھی چائے کو سکپ کرتے ہیں، جسٹ ٹی وی دیکھتی ہوں اور آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گپ شپ بھی ہو گئی. اور انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اور اچھا مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں. انشاءاللہ ملتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.